وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن لوگوں کے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ ایک چیز آپ نے کھانی ہے، اور جو میں نے آپ کو طریقہ بتانا ہے اس طریقے کے حساب سے آپ نے کھانی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی خون کی کمی ایچ بی لیول جو ہے آپ کا جتنا بھی کم ہوگا، خصوصاً حاملہ عورتوں کے اندر، وہ انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پہ تو ایچ بی جو کم ہوتی ہے وہ کن لوگوں کے اندر کم ہوتی ہے؟ جن عورتوں کو مینسز زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے بلیڈنگ بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حاملہ عورت یعنی ایک بچہ پیدا ہوا، کچھ دیر کے بعد ہی دوسرا بچے کی امید ہو گئی، یعنی پریگننٹ ہو گئی، تو اس کی غذائیت جو ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، خون کی کمی پہلے والی پوری نہیں ہوئی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس نے وہ بچے کو پالنا شروع کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بعض عورتوں کو یہ ہوتا ہے کہ پریگننسی کے دوران ان کو وامٹنگ کا مسئلہ رہتا ہے، یعنی وہ کوئی خوراک کھا نہیں سکتی، جس کی وجہ سے ان کے جسم کے اندر خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی جو اس کو خوراک، اس کی جو ریکوائرمنٹ باڈی کی ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کو نکسیر پھوٹتی ہے، بعض لوگوں کو بواسیر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خون ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ ساری باتیں بتاؤں گا، میری ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کر دیں تاکہ جن لوگوں کو نہیں مل رہی ان کو بھی ملنا شروع ہو جائے، آپ کو بھی فائدہ ہو اور مجھے بھی فائدہ ہو۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ الدین انجم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ایچ بی لو، یعنی خون کی کمی کا علاج، خون کی کمی کیسے پوری کی جائے۔ دوستو خون کی کمی میں نے پہلے بھی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دی ہے کہ ان لوگوں کے اندر ہوتی ہے جن کی خوراک، غذائیت جو جسم کی باڈی کے مطابق ان کو چاہیے ان کو نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے وہ پرابلم آ جاتی ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کا سٹامک ٹھیک نہیں ہے، کچھ کا انٹسٹائن ٹھیک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ خوراک جو جسم نے جذب کرنی ہوتی ہے، جسم نے لینی ہوتی ہے، وہ لے نہیں سکتا۔ اسی طرح پریگننٹ عورتیں ہیں، یعنی پریگننسی ایک ہو گئی، اس کے بعد کوئی وقفہ نہیں ملا، دوبارہ پھر پریگننسی ہو گئی، وہ عورت کی جو باڈی تھی اس نے جو اپنی خوراک پوری کرنی تھی اس کو وقفہ نہیں ملا، چونکہ پہلے اس نے بچے کو پالا، پھر اس نے فیڈ کروایا، پھر دوبارہ پھر پریگننسی ہوگی، پھر بچے کو پالنا شروع کر دیا۔ اس طرح یہ جو ترتیب ہوتی ہے اس سے اس کے اندر خون کی بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے جسم پیلاہٹ پہ چلا جاتا ہے، وہ پنکش کلر جو ہوتا ہے، یعنی گلابی کلر جو ہوتا ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ جن کو نکسیر پھوٹتی ہے، یعنی ناک سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ مقدار میں بہتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد ہی ہلکا سا ٹچ ہونے سے یا ٹھوکر لگنے سے ان کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، ان کے اندر بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے، چونکہ وہ سیلز ٹوٹ جاتے ہیں، ایچ بی لیول نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بواسیر کا جو مریض ہوتا ہے، بواسیر کے مریض کے اندر بھی یہی پرابلم ہوتی ہے کہ اس کی بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے اور جسم کا جو نارمل بلڈ لیول رہنا چاہیے، ایچ بی لیول رہنا چاہیے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مینسز والی جو پرابلم ہوتی ہے عورتوں کو، کہ کچھ لوگوں کو ایک ماہ کے اندر کئی دفعہ مینسز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جو اعتدال پر نہیں ہوتے، طبیعی حالت میں نہیں ہوتے، تو ان کے اندر بھی ایچ بی لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی خون کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ان تمام لوگوں کے لیے سب سے بہترین چیز جو اللہ کی نعمت، اللہ کی ذات نے قرآن پاک کے اندر بھی اس کا ذکر کیا ہے، وہ ہے رمان، انار کا استعمال کرنا ہے آپ نے، اس کے دانے نکال لینے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ جو دانے کے ساتھ وہ پردہ سا ہوتا ہے، یعنی چھلکا ہوتا ہے، دانے جس کے اندر چنے ہوتے ہیں اس کے ساتھ پردہ ہوتا ہے، پھر دانے چنے ہوتے ہیں، وہ بھی آپ نے ساتھ ہی لینا ہے۔ دانے نکالنے اور وہ جو اس کا چھلکا ہے، پردے ہیں اس کے اندر، وہ بھی آپ نے ساتھ ہی لینا ہے۔ جالی سی ہوتی ہے اندر، جیسے وہ اس کو سیپریٹ کر دیا گیا ہو، وہ بھی آپ ساتھ ہی لینی ہے۔ یہ جو مریض ہے، کوئی لمبا عرصہ بیمار ہوتا ہے، اس کے اندر بھی خون کی کمی ہو جاتی ہے، جو بھی آپ کا مریض ہے جس قسم کا بھی ہے، اس کو آپ نے ایک تقریباً اس کو 100 گرام 80 گرام اتنے آپ نے نکال کر دینی ہے ڈیلی، اور صبح کے وقت اس کو دے دینی ہے۔ اس کو کہنا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی سیاہ مرچ یا نمک وغیرہ ہلکا سا ڈالنا ہو تو ڈال سکتا ہے، نہیں تو ویسے ہی ڈائریکٹ استعمال کر لے اس کو۔ اس کے اندر جسم میں وٹامن اے ہوتا ہے، خون کی بلیڈنگ جو ہوتا ہے اس کو روکتا ہے، خون کو جمنے نہیں دیتا، اعتدال کا رکھتا ہے، اور خون کے اندر جو ایچ بی ہوتی ہے اس کو ہیموگلوبن کے لیول کو بہت بڑھاتا ہے، وہ بہت جلد یہ خون کو پورا کر دیتا ہے۔ لیکن اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس مریض کو 80 گرام یا 100 گرام دانے نکال کے دے دینے ہیں، ود وہ چھلکا اس کا جو اس کے ساتھ بیج کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو کہنا ہے کہ صبح جب سورج نکلے، پیلی کرنیں پڑ رہی ہیں، اس وقت دھوپ کے اندر اس کو بٹھا دینا، بے شک گرمی ہو سردی ہو،
پیلی کرنیں سورج کی، جب سورج نکل رہا ہو اس وقت وہاں سورج کی روشنی میں بیٹھ کر سورج کی طرف منہ کر لینا ہے، اس نے کھانے شروع کر دینے، ان کو دیکھنا بھی ہے اور کھاتے جانا، اچھی طرح چبانا ہے، چبا کے کھانے ہیں۔ جو مریض چبا نہیں سکتا، اس کے اندر اتنی سخت نہیں ہے، اس کو آپ جوس نکال کے دے سکتے ہیں، لیکن اس وقت بھی آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ چھلکے اور بیج دونوں آپ نے مکس کرنے ہیں، یعنی اس کے اندر جو چھلکا ہوتا ہے، اوپر والا نہیں، اندر جو ہوتا ہے وہ آپ نے ساتھ لینا ہے اور اس کو جوس نکال کے دے دینا ہے۔ وہ بھی آپ نے اسی طریقے سے آپ نے استعمال کروانا ہے کہ سورج کی پیلی کرنیں جب پڑ رہی ہیں، صبح نکل رہا ہو، اس وقت سورج کی روشنی میں بیٹھنا ہے اور سورج کی طرف منہ کر لینا ہے۔ سورج کی طرف منہ کر کے آپ نے اس کو کہنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرنے ہیں اور ان کو اچھی طرح منہ کے اندر گھمانا ہے، یعنی اس کے اندر تھوک مل جائے، سلائیوا مل جائے۔ پھر آپ نے اس کو کہنا ہے کہ نگل لے، اس کے ایچ بی لیول جو ہے، خون کی کمی جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ دوستو میری ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ میں شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔